الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موبائل پر موبائل تصویر میں استعمال نہیں کرنا، ریکارڈ خیر. تھوڑا سا خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ پیچھے سے ساتھیوں کی تکلیف بہت آ رہی ہے. خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے، زیادہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن تاکہ ابھی ساتھی آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے چار باتیں ہوتی ہیں بلکہ علماء طلباء کی 5 باتیں ہیں. چار باتوں میں سے پہلا بات، میں جیسا اساتذہ طلباء کو سبق پڑھا رہا اس طریقے سے سبق پڑھاتا ہوں تاکہ اگر یہ 4 باتیں اور 5 باتیں سمجھ میں آ گیا تو دنیا بھی کامیاب ہوگا، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گا اور لامتنی جنت بھی مل جائے گا، اللہ جل کے ساتھ تعلق بھی بن جائے گا، نفس شیطان سے بچ جائے گا، بندہ کی بندگی سے نجات ملے گا. اگر یہ 4 باتیں 5 باتیں سمجھ میں نہیں آیا پتہ نہیں چلتا ہے کیا بنے گا. انسان کا عمر بہت قیمتی ہے، ایسا نہ کہ ضائع ہو جائے اور بلکہ نقصان کا واسطہ بن جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے 4 باتیں علماء کے لیے 5 باتیں بھی طلباء کے لیے بتانا ہوگا. 4 باتوں میں سے پہلا بات، ساری کائنات ساری مخلوقات خود بخود آیا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ ایک بات. دوسرا بات، کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ کس مقصد اس ساری کائنات کو دنیا میں اللہ جل لایا ہے؟ دوسرا بات. تیسرا بات، انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوئی دنیا میں آیا ہے؟ چوتھا بات، انسان اللہ جل کے ساتھ تعلق بنانے کا، جنت حاصل کرنے کا، جہنم سے بچنے کا، نفس شیطان سے بچنے کا، بندر کی بندگی سے نجات ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ 4. اور 5واں بات صرف علماء طلباء کے لیے ہوتا ہے کہ طلباء اور علماء اور معتمین حضرات اساتذہ حضرات 10-12 سال مدرسے میں رہتے ہیں، اساتذہ اس کو پڑھاتے ہیں اور محتمم حضرات ان کی خدمت کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟
بس یہ پہلا بات ساری کائنات آسمان ہو یا آسمان میں صرف 4 ستارے اور زمین و زمین پہاڑ فصلیں حیوانات انسان یہ خود بخود آیا ہے خود بخود تو کوئی چیز نہیں بن سکتا بنانے والا ہوتا واسکٹ خود بخود بن گیا یہ کسی درزی نے بنایا یہ گڑی خود بخود بن گیا یہ کسی گڑی ساز نے بنایا یہ مسجد خود بخود بن گیا یہ مدرسہ خود بخود گیا یہ مولانا عامر صاحب شب روز محنت کر کے مزدور کے ذریعے سے مستری کے ذریعے سے اسے مجھے خود بخود کوئی چیز نہیں بن سکتا ہے بنانے والا ہوتا ہے ماچس خود بخود نہیں بن سکتا ہے کوئی کاریگر ہوتا ہے ٹیشو پیپر استنجا کا ٹیشو پیپر خود بخود بنانے والا ہوتا ہے یہ لاٹھی خود بخود بن گیا یا کسی سرکار نے بنایا کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتا ہے بنانے والا تو اتنا مضبوط آسمان اور حکمت سے بری سورج چاند ستارے زمین پہاڑ فصلیں حکمت سے بری اور حیوانات حکمت اور نعمتوں سے بری ہوئی انسان کس طرح خود بخود بن سکتا ہے کوئی بنانے والا ہوتا ہے اور ایسا زبردست بنانے والا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر قادر ہو عاجز نہیں کر سکتا عاجز ہے قدرت والا ذات ہے ہر چیز پر قادر ذات ہے اور ایسا ذات ہے کہ ہر چیز سے باخبر ہے بے خبر کیا کر سکتا ہے مستری گاڑی کس کو بنا سکتا ہے جب گاڑی سے بنانے سے باخبر ہو اگر گاڑی بنانے کا کوئی سمجھ نہیں کدھر بنا سکتا ہے کپڑے دیسی کس کو بنا سکتا ہے کپڑے بنانے کا باخبر ہو اگر باخبر نہیں تھا تو کپڑے کدھر بنا سکتا ایسا ذات ہے ہر چیز سے ساری کائنات ساری مخلوقات سے ہر منٹ ہر سیکنڈ میں باخبر ہے علیم الخبیر ذات ہے اور ایسا ذات ہے عجیب بات ہے ایسا ذات ہے کہ ہر منٹ ہر سیکنڈ میں ساری مخلوقات کے پاس آسمانی مخلوق یا زمینی مخلوق ساری مخلوقات کے پاس حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو حاضر ناظر پوچھتا کر سکتا اگر حاضر نہیں تھا کس طرح کر سکتا کپڑے درزی کس کو بنا سکتا ہے ایک کپڑے کے پاس حاضر ہو اگر حاضر نہیں تھا کپڑے دکان میں گھر سے بنا سکتا حاضر ہونا ضروری ہے ناظر ہونا دکھنے والا ہو اگر آنکھوں سے اندر تھا تو درزی کپڑے بنا سکتا مستری گاڑی بنا سکتا ہے مستری گاڑی کے پاس حاضر ہونا ناظر ہونا درزی کپڑے کے پاس حاضر ہونا ناظر ہونا ضروری ہے بغیر حاضر بغیر ناظر ہونے سے نہیں بنا سکتا تو اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے پاس حاضر بھی ہے منٹ سیکنڈ میں اور ہر منٹ سیکنڈ میں ناظر بھی ہے ساری کائنات اللہ جل اپنی نظر میں رکھا ہے اس وجہ سارے کائنات کو بنایا بنا رہا ہے آگے اس کو وجود دی ہے اور اپنی نظر میں رکھا ہے اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ جل جلالہ کی نظر رحمت اپنی مخلوق سے ہٹ گیا سیکنڈوں میں ساری دنیا ختم ہو گیا اپنے رحمت سے اپنی نظر سے اپنی قدرت سے اللہ جو سارے کائنات کو پیدا کیا تو پھر بات یہ ہوا کہ ساری کائنات خود بخود نہیں آیا ہے کوئی بنانے والا ذات ہوتا ہے ایسا بنانے والا ذات کہ ہر چیز قادر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اللہ جل کے وجود پر سادگی سے دلیل پیش کی ہے یہ دیکھو انڈا ہے اوپر سے سفید کوار اس پر چڑھ گیا نیچے سے زرد رنگ مغز اس میں پڑا ہوا کچھ دن کے بعد یہی انڈے سے زبردست آنکھوں والا سننے والا حکمت والا پرندہ سے نکلتا ہے کس نے نکالا ہے ہر سے کوئی سوراخ آیا ہے نہ کوئی کڑکئی ہے
نہ کوئی کارگر اس میں کوئی کافی ہے. پتہ چلا کہ قدرت والا ذات، حکمت والا ذات، ہر چیز سے باخبر والا ذات اور تدبیر والا ذات نے اس کو اسی پرندے کو پیدا کیا. حکم والا سارے دن سے روزہ، آواز والا اور سننے والا پرندے، اور اسی طرح خون اور رگوں والا، میدے والا حکمتی حیوان سے بنایا ہے. پتہ چلا کہ بہت قدرت والا ذات اس کو بنایا ہے اور ہر وقت ہر میں اس کے اندر سے باخبر ہے اور اپنے حضور پر نظر میں رکھا ہے. تو ساری کائنات اللہ جل جلالہ اپنے حضور، اپنے نظر میں اور اپنے قدرت میں ساری کائنات کو قبول کیا. یہ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی دہری سے مناظرہ رکھا. دہری اللہ تعالیٰ کے ذات سے منکر تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بتایا کہ اللہ سے موجود ہے. تو مناظرہ رکھا، بحث رکھا. تو دہری نے حضرت سے بتایا کہ مناظرے کی تیار ہے. حضرت بالکل میں تیار ہوں، لیکن ایک فیشن میں ہو، اس وجہ سے میں ابھی تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں. فیشن میں دہلی نے بتایا کیا فیشن ہے؟ لیکن میں نے سنا ہے کہ کشتی آیا ہو دریا میں، وزنی سامان لے کر کے یہاں پہنچایا. جی بات یہ ہے کہ کشتی کے لیے نہ کوئی سامان اٹھانے والا کہ کشتی میں سامان رکھا ہے، نہ کوئی سامان اٹھانے والا ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے کہ اسی کشتی کو چلانے والا ہو اور منزل مقصد کو چلانے والا ہو. خود کشتی سامان اس میں آ گیا اور باہر ڈرائیور کشتی آ گیا اور یہاں سامان پہنچا دیا منزل مقصد. اس بات سے میں ٹینشن ہو، اس میں پریشان ہو، اس وجہ سے میں بھی مناظر کے لیے تھوڑا سا وقت اور وقت دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بتایا، دلیل نے بتایا حضرت یہ کوئی عقل والا یہ بات تسلیم کر سکتا کیونکہ تو خود سامان اٹھا کر کے یہاں پہنچا دیا. کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی وزن اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کشتی کو چلانے والا آگے یہاں تک پہنچانے والا کوئی نہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی عقل بات کی بات سمجھ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماننے والا بات ان کے ہے، یہ کیسے کے بعد یہ بات غلط ہے، نہیں ہو سکتا. امام حسن نے فرمایا چھوٹا سا کشتی، چھوٹا سا سامان، چھوٹا سا منزل مقصد تک بغیر ڈرائیور، بغیر سامان اٹھانے والا، بغیر چلانے والا نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اتنا مضبوط آسمان، حکمت سے بری ہوئی چاند ستارے، بادل، بارش، حکمت سے فصلوں فصلیں، حکمت سے کوئی حیوانات، حکمتوں سے نعمتوں سے بری انسان کس سے خود بن سکتا ہے؟ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اور دہری اسی بات سے متاثر ہوا اور توبہ کیا، تماشا کے ہاتھ میں ایمان آیا. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات اللہ جل جلالہ جنہیں میں لایا ہے، خود بخود نہیں آیا. اچھا ایک بات ہو گیا. دوسرا بات، ساری کائنات انسان کے علاوہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا؟ ابس عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہے عیب سے پاک ہے. ابس کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، فائدے کے لیے کی ہے. تو ساری کائنات دنیا میں آنے کا اللہ جل جلالہ کو ساری کائنات کو وجود دی ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کی؟ انسان کے علاوہ انسان چھوڑ دو، ایک مقصد کے لیے پیدا کی ساری کائنات. آسمانی مخلوق یا زمینی مخلوق، صرف ایک مقصد کی اللہ تعالیٰ پیدا کی. کس مقصد کی؟ انسان کی خدمت کے لیے طرح پیدا کی، بس اور کوئی فائدہ نہیں ہے. عجیب بات ہے. قرآن فیصلہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. اے انسان تم کو بتاتا ہوں جتنا مخلوق آسمان میں ہے، جتنا مخلوق زمین میں ہے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہاری خدمت کے لیے رکھا.
قرآن پاک کا فیصلہ ہے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. آپ کو بتاتا ہوں زمین تمہاری فرش میں نہیں بنا ہے, آسمان تمہاری فرش چھت بنا ہے. اللہ جل جلالہ بہت بڑا کمرہ بنا ہے. اللہ جل جلالہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا کمرہ بھی بہت بڑا ہے. اسی کمرے میں اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی رہائش کا بندوبست کرا. تو کمرے کے لیے چھت کی ضرورت ہے, آسمان سے کا چھت. فرش کی ضرورت ہے, زمین سے کی فرش. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. کمرے کے لیے بلب کی ضرورت ہے. سراج واجہ یہ سورج اسی کے لیے. دن کو روشنی کی ضرورت ہوتا ہے, رات کو آرام کی ضرورت ہوتا ہے. رات کو غروب ہوتا ہے, بلب بند ہوتا ہے, دو بنا آرام. اور دن کو روشنی کی ضرورت ہوتا ہے, ضروریات زندگی کی جو بدل جانا روشنی کے ذریعے سے ہوتا ہے, بلب کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ جو ہمارے لیے رکھا ہے, آسمان سے لے کر زمین تک ہوا چلتی ہے. اسی ہوا کا نام ہے آکسیجن. ہماری لیے رکھا ہے, ہماری فائدے کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہوا کی کیا ضرورت ہے, سورج کی کیا ضرورت ہے, آسمان زمین کی کیا ضرورت ہے. اللہ جو خالق مخلوق کا محتاج ہے, مخلوق خالق کا محتاج ہے. ہماری آکسیجن کو رکھا ہے. من پر ہاتھ رکھ دیں 10-15 منٹ اوپر والا ہوا اندر سے ہوا باہر نکالنے کے لیے رکا دے, بند کر دے, انسان مر جائے گا, ہوا مر جائے گا. آکسیجن بند ہو. زمین سے آسمان تک ہمارے آکسیجن کا مسئلہ ہے. بادل ہماری بارش کے لیے, بارش ہماری فائدے کے لیے چلا رہا. پہاڑ ہمارے لیے ہے کہ یہ زمین ایسا ہلتی تھی. اور جبال ہوتا تھا, پہاڑ میں ہوتا, زمین ہوتا ہم دیا. اگر پہاڑ نہیں ہوتا تھا, زمین ایسا ہلتی تھی. تو اس نے سارے کے سارے اللہ ہمارے کھانے کے لیے بندوبست کرایا. گندم, جوار, مونگ, ماش, پھول, سبزی, میوجات, سارے کے سارے اللہ ہمارے کھانے کے لیے بندوبست کرایا. ہمارے لیے رکھا, ہماری وجہ. پانی ہمارے لیے تھا مقرر کیا. ایک قسم پانی ہے, کئی قسم پانی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سے رکھا. پینے کا کام پانی سے, صفائی کا کام پانی سے, تعمیرات کا کام پانی سے, فصلوں کا آبادی کرنے سے, حیوانات کا زندگی پانی سے. خواتین اگر سالن پکانا چاہتی, روٹی پکانا, پانی نہیں بنا سکتی. ہمارے لیے رکھا. حیوانات کو اللہ جل جلالہ کی خدمت کے لیے رکھا. گائے ہمارے دودھ دینے کے لیے, گدا وزن اٹھانے کے لیے, کتا چوکیداری کے لیے. سارا رات انسان حیوانات آرام کرتے, کتا چوکیداری کے لیے. تنخواہ نہیں تنخواہ دے سکتے, اس سے بغیر تنخواہ صبح تک دے رہا. میں حیران ہوں کہ وہ پاگل کیوں نہیں ہوتا ہے, سارا رات جگتا رہتا ہے. لیکن سچ نے بتایا کہ پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے, کسی دیوار کے ساتھ دیکھو آرام کرتا ہے. چوکی ختم ہو, چور, ڈاکو, بڑیا, لومڑی وغیرہ سے وہ چوکیدار ہے. بلی بھی ہماری چوکیدار ہے. سانپ, چور, چوری وغیرہ سے وہ چوکیداری ہماری لیے رکھا. گائے ہماری دودھ دینے کے لیے مقرر کیے, مرغی اندر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کیے. سارے کائنات, آسمانی مخلوق یا زمینی مخلوق, سارے کے سارے اللہ جل جلالہ انسان کی خدمت کے لیے رکھا. قرآن کے چلائے وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. اے انسان, جتنے مخلوق آسمان میں, جتنے مخلوق زمین میں, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں رکھا. عجیب ہے, جو علماء موجود ہے تقریباً سارے مجموعہ علماء کا ہے, طلباء کا ہے. ما لفظ آیا ہے وسخر لكم ما في السماوات, ما عموم کے لیے جتنے مخلوق آسمان میں ہے, ان میں فرشتے بھی آ گئے. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رکھا. جبرائیل علیہ السلام ہماری مقرر نہیں کیے, قرآن پکڑانے کے. میکائیل علیہ السلام بادل بارش میں مقرر نہیں کیے. سب گھومنے کے لیے اسرافیل علیہ السلام آئے, روح نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام, اولو فرشتے ہمارے لیے رکھا. اور فرشتے درکنار کی بات ہے, ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے مقرر ہیں شب روز. کافر کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی. لہو معقبات من بین یدیہ یحفظونہ من امر اللہ. کافر کے لیے بھی اور 150 فرشتے رحمت کے فرشتے ہر مسلمان کے لیے مقرر. تہذیب کے لیے, اکرام کے لیے, ہماری بھی رکھا. ماں روح کے لیے, ماں فی السماء وما فی الارض.
تو ساری کائنات انسان کی اللہ جو فرمائے انسان کی خدمت کے میں نے دوسرا بات بھی ہو گیا کہ ساری کائنات کی وجہ کا مقصد کیا ہے انسان کی خدمت کی طرح رکھا بس دوسرا بات تیسرا بات انسان کس مقصد کے لیے ساری کائنات انسان کے لیے تیسرا بات ہے انسان کی دیش کا کیا مقصد کس مقصد کا پیدا کی جنہیں میں عباس یہ کیسے ساری کائنات اسی کے لیے انسان عباس افحسبتم انما خلقناکم عبثا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں تم کو عبث پیدا کیا یہ مقصد گدا عبث نہیں کتا عبث نہیں بلی عبث نہیں مرغی عبث نہیں کئی عبث نہیں انسان عبث کیسے ہو سکتا اس کی بندے تو بہت اچھا مقصد کیا مقصد ہے ایک مقصد وہ بھی ایک مقصد سارے کے انسان کا پیدائش کا بھی ایک مقصد کہ انسان کی خدمت اور انسان کی وجہ کا بھی ایک مقصد کیا اللہ نے فرمایا اے انسان میں نے آپ کو دنیا میں لایا وہ نہیں آیا 100 سال پہلے اور لوگ اللہ تعالیٰ وہ لایا اور تو کس کے واسطے لے جانا اسی ذات کا پتھر بابا جانا جیسا اسی کو دنیا میں لایا اسی ذات کے اوپر جی بات ہے جیسا دنیا میں ہمیں لایا واپس اسی ذات کے پاس جانا ہوتا میرے پاس وہ الیہ ترجعون اے انسان میں نے تمہاری ضرورت آسمان سے بھی مہیا کیا آسمان تمہارے لیے میں چت بنایا سورج تمہارے روشنی کے لیے چاند تمہاری تاریخ کے لیے ستارے تمہاری چت کو خوبصورتی کے لیے تو نے ماڈرن کرٹکوں کو دیکھا کتنا زیادہ رب لگایا ہے خوبصورتی کے لیے تمہارے لیے بادل تمہارے لیے مقرر کی ہے بارش تمہارے لیے ہے زمین میں جتنا مخلوقات تمہارے لیے میں نے رکھا ہے تم سے ایک بتا رہا ساری کائنات تمہارے لیے اور تم سے صرف ایک بتا رہا عجیب بات ہے اللہ نے فرمایا اے انسان تمہارے جتنا مطالبی ہے 1000 نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں ارب نہیں کرب نہیں شمار سے پر رتن مطالبہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اللہ جل کا نعمت شمار کرنا چاہتے ہیں شمار نہیں کر سکتے ہو کروڑ ارب کا تو شمار میں آتا ہے اللہ جل کا نعمت انسان پر جب ہوا انسان کو ملا وہ شمار سے بناتا ہے اس کا شمار کروڑ ارب کا اللہ فرمائے تمہاری جتنے مطالبے ہے شمار سے بناتا ہے میری طرف سے تم سے صرف ایک مطالبہ ہے کیا میرے ساتھ تعلق بنا میری عبادت میں لگا رہے مجھے کو راضی کر مجھے ناراض نہ کر بس تمہارے آنے کا صرف سے ایک مقصد کہ اللہ کو راضی کر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ نے فرمایا انسان اور جنات صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنا عبادت کے لیے رکھا اور انسان کی بداية کوئی مقصد نہیں کوئی مقصد نہیں اگر تم بتائیے اور مقصد ہے تم بتاؤ انگریز سے رابطہ کر لے چین روس سے رابطہ کر لے جاپان سے رابطہ کے انسان پیدا کے کیا مقصد ہے کوئی اور فائدہ نہیں بتا سکتے صرف یہی بات جس ذات نے انسان کو دنیا میں لایا اور اسی ذات کے واپس جانا ہے اسی ذات کے ساتھ کام کرو اللہ نے فرمایا ہے تمہارے جتنا ضروریات ہے آسمان سے بھی وہی مہیا کی ہے زمین سے بھی اندرون سے تمہاری جتنا ضرورت ہے لیکن آنکھ نہیں دیا ایک نہیں دو سنگے کے آنکھ نہیں دیا ایک نہیں دو اگر ایک خراب ہے اس ٹائم دے دیا تو بولنے کے لیے زبان چلنے کے پاؤں پکڑنے کے لیے ہاتھ میادہ گردہ اندر سے پتہ کر لے لنگر سے گوگی سے پتہ کر لے کتنا زندگی ہے تمہاری جتنے ضرورت ہے میں سارے کے سارے میں نے مہیا کی ہے تم سے صرف ایک بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کرو بس انسان کی وجہ سے صرف ایک کیونکہ خالق مالک کے رضا اس کا کرو ہو جائے اگر اور مقصد ہے اگر تم بتا دے کہ نہ ایسا کسی اور مقصد دیے بتاؤ کیا مقصد ہے نہ کہیں جیسے دودھ دے سکتا
نہ کتن جیسے چکداری دے سکتا ہے، نہ سوئی جیسا روشنی دے سکتا ہے، نہ درخت جیسا پھل دے سکتا ہے، نہ بلی جیسا چوئی کو پکڑ سکتا ہے، نہ مرغی جیسا انڈی دے سکتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ واپس تو نہیں ہو سکتا. تو انسان کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتا کہ اپنے خالق مالک راز اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے. بس دوسرا بات یہ ہوا کہ انسان کی وجہ سے ایک وقت اپنے خالق مالک کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ہو. جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا ماشاء اللہ سارے مسائل حل ہو گئے. دنیا بھی کامیاب دشتی ہوتا ہے. سارے وجہ اصل جو دشتی ہے انسان کو بڑا سمجھتا ہے. مکہ قرآن میں وہ دوست ہے جو اللہ جل سے تعلق ہو گیا کہ سب کچھ اس کے پاس ہے. عزت بزتی، صحت بیماری، دولت و غربت، موت زندگی، دنیا وقت اسی کی بات ہے. جو اسی سے اسی بات کتنا اونچا مقام ہے. دنیا میں بھی کامیاب، قبر بھی جنت کا باغ، میدان حشر بھی آسان، امنا میں بھی دینے تو ملنا، ہر کے سے نیچے آنا، ہر کوثر کا پانی ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت ملنا، پھر کا آسانی سے گزرنا، لامتنی جنت ملنا، لامتنی جنت سے بچنا اللہ کے طریقے یہ بات نہیں ہوگا. اور نفس شیطان سے بچنا، منطق کی بندگی سے نجات ملنا یہ اللہ کے تعلق یہ بات نہیں. دنیا میں بھی کامیاب ہو کے بعد اگر اللہ جل جلالہ تعلق کٹ گیا خیر نہیں. پھر قومیں قرآن پاک اس کے واقعہ سے بری ہوئی ہے. بعض قومیں زمین سے نیچے آئی، پتھر کا بارش سے ہوا، آگ کا بارش ہوا، پانی بھی غرق ہوا. کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. لوط نے کا قوم بچوں کی بیماری سے مبتلا. لوط نے کو بتایا ایسا نہ کر. کیوں ایسی بیماری لائے کہ پہلے قوموں میں یہ بیماری نہیں تھی، حیوانات یہ بیماری بھی نہیں ہے. خواہشات پورا کرنا چاہتے شادیاں کر لی، نہیں بیٹھے تو کو پیش کریں گے، ایسا نہ کر. نہیں مانتے تھے. اللہ جی کے ساتھ تعلق کیا خیر پایا. تو پتھر کا بارش ہوا اور زمین اٹھا ہوا، ان سے نیچے آیا، فرشتے کی آواز کرا اور آپ بات اس کی دعوت. بعض آگ کا بارش ہوا، شاعر انسان کا قوم پر آگ کا بارش ہوا، تم ترازو میں نقصان کرتے. شاعر انسان بہت ہوتا ہے ایسا نہ کر. حق حلال مال ہے، کیوں حرام بناتے ہو؟ کیوں فساد بچاتے ہو؟ ایسا نہ کر. فساد نہیں بنانا نہیں مانتے. ہمارے کاروبار میں تمہارے کیا دخل ہے؟ ہم جانے ہمارے کاروبار جانے، تمہاری کیا ضرورت ہے ہمارے کاروبار میں؟ حرام ہے ایسا نہ کر. نہیں مانتے. پتھر کا آگ کا بارش ہوا، زلزلہ شروع ہوا اور بچتے کی آواز کرتا. فرعون کا بادشاہ تھا، ہمارے پاس گھر کا بادشاہ بھی تھی، وہ مصر کا بادشاہ تھا. دولت، باغات، نہریں، بنگلے سب کچھ اس کے پاس. اللہ یہ وسائل تعلق کرے. مسئلہ سب بہت ہوتا ہے ایسا نہ کر. رب العالمین مانو، انا ربکم اللہ، بڑا رب تو میں ہوں. مسئلہ سب فرمایا آپ تو رب نہیں بن سکتے ہو، آپ بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، بہت آتا ہے. رب العالمین مانو. نہیں مانتے تھے. اللہ کی وجہ سے خیر پایا. گھنٹوں کی بات نہیں تھی، اسکلٹوں اٹھ گئے. ہزار خان لاکھوں کی تعداد اسکلٹوں اٹھ گئے. ساری قوم فرعون کے ساتھ ساری قوم بن گیا تھا. زمین پایا مصر خالی ہو گیا. اللہ نے موسیٰ کو فرمایا کہ قوم کو بتاؤ باغات تمہارے انتظار میں ہے، مغرب تمہارے انتظار میں، اپنے مزے میں وہاں جا کر کے اپنے مزے کو بڑھا دیا. اللہ نے مطالعہ کرا فرعون مملکت کے باوجود، دولت کے باوجود، باغات کے باوجود سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ کا طرف خیر نہیں پایا ہماری کی نفع. عجیب بات ہے. قرآن پاک کا فیصلہ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت تم کو آتی اپنی برائی کی وجہ سے آتی. ما عموم کے لیے ہے. جو مصیبت تو کہتے فبما کسبت ایدیکم. کینسر ہو، شوگر ہو، ڈپریشن ہو، حکومت کے طرف مشکلات ہو، برادری کے طرف مشکلات ہو، بیوی بچی انسان کے لیے سر درد ہوگا،
تقدیر سے جو مسئلہ آتا ہے وہ اپنی برائیوں کی وجہ سے آتا ہے، اپنی اعمال کی وجہ سے آتا ہے، کبھی موقع سبا دیں گے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کل تلاوت میں سورۃ نور میں آخری آیات عجیب آیات انسان کو اسی آیت سے ڈر آتی ہے۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ عجیب بات ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ جل کی مخالفت یا رسول کے احکامات کا مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے فرمائے وہ لوگ ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ جو اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ فتنے کی تاریخ میں عجیب بات بتایا تھا۔ فتنے سے مراد کیا ہے کہ دل میں کوئی ایسا بات آئیں گے اور ایسے ارادہ بنائیں گے کہ اس ایمان سے ہو جائے، منافقت آ جائے گا، عجیب بات ہے، یا کوئی دلی مصیبت میں پھنس جائے۔ دونوں کا تجربہ کیا تو پھر عثمان دیکھ سکتے ہو نور کا آخری آیت میں سے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اس کو کوئی فتنہ ہو جائے گی، ایسا فتنہ کہ اس ایمان سلب ہو جائے گا، دل میں کوئی غلط بات یا عقیدہ اور غلط طرف اس کا رخ ہوگا اور ایمان سلب ہوگا، منافقت اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا، ابدی جنم میں ہوگا یہ فتنہ، یا کوئی دنیا کا کوئی مصیبت پڑ جائے گا، اور یصیبہ عذاب علیم، یا سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے گا موت کے بعد آخرت، جو اللہ تعالیٰ کے حکم یا رسول کے طریقے سے مخالفت۔ اس سے پڑھ کر کیا ہمارے لیے واضح سچ اس وجہ سے پھر قول جب اللہ کے ساتھ تعلق کٹ گیا خیر نہیں پایا، ہم بھی اگر اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کٹ گیا نہ دنیا میں خیر ہوگا نہ موت کے بعد خیر۔ تو ہمارے آنے کا مقصد دنیا میں انسان کے وجود کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ جل وعلا اس کا تعلق بس، اور کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تیسرا بات۔ چوتھا بات، اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ترکہ کیا ہے، چوتھا بات کورس کیا ہے۔ ہر کام کے لیے کورس ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کورس ہوتا ہے۔ یہ کورس، اسی کورس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ بغیر کورس کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی درزی بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کورس ہوتا ہے، اگر کورس نہیں کیا سال بھر میں قمیض بھی نہیں بنا سکتا۔ جب کورس کیا درزیوں سے کپڑے بنانے کا پھر 24 گھنٹے میں 5 جوڑی بھی بنا سکتا ہے۔ کورس سے کام آسان ہوتا ہے، بغیر کورس آسان کام مشکل ہوتا ہے۔ پکا بات ہے۔ اگر کوئی گاڑی چلانا چاہتے ضرور سے کورس کرنا پڑے گا، اگر کام نہیں سیکھا گاڑی بیڑی سے باہر نہیں نکال، گاڑی کے بیڑے بھی غرق، لوگوں کا بیڑا بھی غرق، اپنے کا بیڑا بھی غرق، بغیر کورس گاڑی چلاتی ہے۔ جب کورس کیا پھر اسلام آباد اور کوٹھی کے درمیان گاڑیوں کتنے اسپیڈ سے چلاتی ہے اڑاتی ہے، کیونکہ کورس کیا۔ کورس سے مشکل کام آسان، بغیر کورس آسان کام مشکل۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق بنانا انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بنانا انسان کی زندگی کا مقصد ہے، ساری کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنا دے، تو یہ بغیر کورس کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے بھی کورس ہوتا ہے۔ یہی کورس اللہ کا تعلق بنانے کے لیے دو کورس، ایک علم دوسرا عمل۔ علم کا کورس، عمل کا کورس۔ اگر علم کا کورس نہیں کیا جاہل کس طرح اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے؟ جاہل کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے رضامندی کا راستہ ہے، یہ بات گناہ کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ علم سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک کورس علم کا کورس ہے، بغیر علم انسان اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا ہے، پکا بات ہے۔ عالم ہونا ضروری ہے، یا علماء کے رابطے میں، علماء کے رہنمائی میں کام کرنا ہے۔ ایک علم کا کورس، دوسرا عمل کا کورس۔
عمل کا کورس. اگر عالم تھا لیکن عمل کا کورس نہیں کیا تھا تو عالم ہوگا بے عمل عالم ہوگا پھر کیا فائدہ؟ جب علم ہو عمل ہے. شیطان سے پڑھ کر کے بڑا عالم کہاں سے ہوتا ہے؟ جب بے عمل ہے شیطان بن گیا کیا فائدہ؟ ہمیشہ تو میں جنمی ہے قیامت تک سارے گناہگاروں کے گناہوں میں حصہ دار ہے. کیوں؟ عالم تو ہے لیکن بے عمل عالم ہے کیا فائدہ؟ عجیب بات یہ ہے یہ علماء کے لیے بہت بہت حسرت کی بات ہے. مشہور حدیث ہے اشد الناس عذابا عالم لم ينفع الله بعلمه. اشد الناس عذابا يوم القیامت عالم لم ينفع الله بعلمه. روزی قیامت میں سخت عذاب اس سے عالم کا ہوگا جو اپنے علم سے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ نہیں کیا. لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا مدارس چلایا دعوت تبلیغ کا سلسلہ چلایا امامت کرایا لوگ ان کے رہنمائی سے لوگ جنت والا بن گئے. لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا جنت سے بچ گیا لیکن اپنے علم سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا تو روزی کے سخت عذاب اسے عالم کا ہوگا. یہ بات ہے علماء موجود ہے. اشد الناس عذابا عالم وہ عالم جو بے عمل ہو روزی کا سخت عذاب اسے کا ہوگا. کس وجہ سے؟ وہ زنا والا ہو بد نظری کیا تھا حرام ورکت کیا تھا چوری کیا تھا قتل کیا تھا. نہ یہ وجہ نہیں بتایا علم کی وجہ سے. عالم وہ عالم جو اپنی علم سے اللہ تعالیٰ کو نہ پڑھنے دے اس سے علم جہنم کا واسطہ ہوتا ہے اور ساری انسانیت میں سخت عذاب اسی کا ہوگا. اشد الناس لفظ ہے اشد مسلمین نہیں ہے سارے مسلمان نہیں ساری انسانیت میں سخت عذاب اسی عالم کا ہوگا جو اپنی علم سے اس کو نفع نہیں ملا اللہ تعالیٰ اس کو نفع نہیں ملایا. عالم بھی عمل تھا تو کیا فائدہ جب علم ہو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تو دوسرا کورس عمل کا کورس علم عمل کا کورس دونوں کے کورس کرنے سے انسان اللہ کی رضا جڑ جائے گا. یہ چوتھا بات ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے دو کورس سے انسان اللہ کے جڑ جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ دو کورس ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے منظوری کرایا. عجیب بات ہے. ابراہیم علیہ السلام سوچ کیا کہ میری امت میرے ہاتھ سے نکل گیا. سارے دور نبوی میں ابراہیم علیہ السلام صرف ایک مسلمان بنایا فآمنوا له صرف اللہ تعالیٰ سے ایمان آیا. سارے قوم کو بن میں رہ گیا باپ بیٹے بیٹے نہیں باپ ماں رشتہ داری ساری قوم نمرود ساری قوم کفر میں رہ گیا. یہاں اتنا مخالفت میں آ گیا کہ آگ میں 40 سال آگ میں 40 دن آگ میں پڑا ہوا تھا. لوگ تو آگ سمجھتے تھے لیکن ابراہیم کی جنت کا باغ تھا. بہرحال اتنا مخالفت پھر وہ ابراہیم السلام تنگ ہو گیا پھر ہجرت کیا عراق سے شام تک. تو کیوں ساری قوم دور نبی ایک مسلمان بنایا. تو ابراہیم السلام سوچ گیا کہ میرے قوم میرے ہاتھ سے نکل گیا میرے رہنمائی بھی میرا رہبری بھی نہیں آیا مسلمان ایک مسلمان لوط علیہ السلام. تو ایک اور قوم آنے والا ہے ایک اور امت آنے والا ہے اس کی بچانے کی کوشش کرے. عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت یہ بہت بڑا لمبا چوڑا امت ہوتا ہے. رسول اللہ کے زمانے سے قیامت تک بہت وسیع اور بہت لمبا چوڑا امت ہے. اس کے بچانے کا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میں نہیں پوچھ سکتا ہوں میرا اتنا عمر نہیں ہو سکتا ہے. وہ بہت دور میں بعد میں آنے والا ہے لیکن میرے دعا تو پوچھ سکتا ہے میرے دعا سے اسی امت کو بچا دوں گا. کیا دعا کیا ابراہیم علیہ السلام دعا کیا. آواز آتا ہے پیچھے والوں کا آواز آتا ہے نہیں آتا آتا جزاک اللہ گڑبڑ ہوا کیا ہوا. چلو تو ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کہ اپنی دعا سے ایک لمبا چوڑا امت آنے والا ہے اس کو بچا سکتا ہوں. دعا کس وقت کیا؟ کعبہ مکرمہ کی بنیاد میں دعا کیا
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا مکر کو بنا رہے تھے، 4 دعائیں کی. پہلا دعا ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہمیں سے قبول فرما. بنتا یا نہیں بنتا خیر ہے، لیکن ہمیں سے قبول ہمارے کام سے کرائے. ایک دعا. دوسرا دعا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اللہ تعالیٰ اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اپنے احکامات کے تابعدار بنائے. دوسرا دعا. تیسرا دعا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کعبہ مکرمہ بنا دیا، اس کے مناسک کس طرح طواف، صفا مروہ، حج عمرہ وغیرہ ہوگا وہ بھی ہمیں سکھائے. تیسرا دعا. چوتھا زبردست دعا ہماری غمخواری، چوتھا دعا نے کیا. تفاسیر نے لکھا ہے کہ چوتھا دعا یہ کیا کعبہ کے بنیاد میں، کعبہ مکرمہ تو میں بنا رہا ہوں، کعبہ مکرمہ مدرسہ بھی بنا دی، خانقاہ بھی بنا دی. مدرسہ بھی بنا دے، خانقاہ بھی بنا دے. مدرسے سے علم کا کورس ہوگا اور خانقاہ سے عمل کا کورس. جی بات ہے. دعا کا الفاظ دیکھو، ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا، کعبہ مکرمہ میں ایک رسول مبعوث فرما دے، ایسا رسول مبعوث فرما دے کہ مدرسہ بھی چلائیں گے اور خانقاہ بھی چلائیں گے. ربنا وابعث فیہم رسولا، کعبہ مکرمہ میں ایک رسول مبعوث فرما دے. وہ رسول کیا چلائیں گے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پاک زبانی بھی سکھائیں گے، قرآن پاک معنی بھی سمجھائیں گے، والحکمت احادیث مبارک بھی سمجھائیں گے. یہ ہوگا مدرسہ. رسول استاد ہوگا، کعبہ مکرمہ مدرسہ ہوگا، اور قرآن پاک زبانی ناظرہ ہوگا، قرآن معنی کتب کا شعبہ ہوگا، اور حکمت حدیث مبارک یہ دور حدیث ہوگا یہ مدرسے کا. اور رسول اس کا استاد ہوگا اور وہی لوگ اس کا شاگرد ہوں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ قراء، حفاظ، مفسرین، محدثین بن جائے گا. جل ختم ہوگا. ایک. دوسرا ایسا رسول ویزکیہم، ایسا رسول کی امت کا تزکیہ نفس کرائیں گے، نفس ہمارا ختم کرا کر کے نفس مطمئنہ والا بنائیں گے. یہ ہوگا خانقاہ. رسول مرشد ہوگا، کعبہ مکرمہ خانقاہ ہوگا، لوگ اس کے مریدین ہوگی، کام تزکیے کو ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ گناہ مشکل نیکی آسان. تزکیے کے پاور سے، پہلے نفس ہمارے کی شرارت سے گناہ آسان نیکی مشکل. نفس ہمارا یہ گناہ کا انجن ہے. میں نے کہا قرآن کا فرمان ہے نفس ہمارا گناہ کا انجن، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس زیادہ امر کرنے برائیوں سے، بدنظری، حرامخوری، زناکاری، چوری کرنا، ماں باپ کو ناراض کرنا، قتل وغیرہ، نشی کا چیزوں کا استعمال کرنا، ٹچ موبائل انڈیا کے فلموں کا دیکھنا، یہ آسان کراتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس زیادہ امر کرنے برائیوں سے. یہ جس کے نفس جب ہو گیا، نفس برا ختم ہوگا، نفس مطمئنہ بن جائے گا. پھر جس کے نفس کی برکت سے پھر گناہ آسان نیکی مشکل، پھر ابھی نیکی آسان گناہ مشکل ہوگا، اور جس کے نفس ہوگا نفس برا ختم ہوگا، نفس مطمئنہ بن جائے گا. نفس مطمئنہ کی پاور سے نفس عمر کا اٹھا حساب ہے، پھر وہ گناہ مشکل کراتا ہے اور نیکی آسان کا نفس مطمئنہ کا. یہ کیوں کیا انجن ہے؟ ایسا رسول مبعوث فرما دیا اللہ پاک. یزکیہم، وہ رسول امت کا تزکیہ نفس کریں گے، نفس ہمارا ختم کرا کر کے نفس مطمئنہ والا بنائیں گے، خانقاہ نظام میں چلائیں گے. تو یہ عمل کا کورس ہوگا. جب تزکیہ نفس ہوا، نفس ہمارا ختم ہوا، نفس مطمئنہ بن گیا، گناہ کا انجن چلا گیا. یہ کیوں کیا انجن آ گیا؟ پھر گناہ مشکل نیکی آسان، پھر گناہ آسان نیکی مشکل تھا. ابھی تزکیہ کے پاور سے گناہ مشکل نیکی آسان. بنظری، حرامخوری، زناکاری مشکل، تجربہ پڑھنا، تبلیغ وقت لگانا، تبلیغ لگا بندی کرنا، سنت کو جمع بنانا آسان، اور گناہ مشکل ہوگا. یہ تزکیہ کے پاور سے ایسا رسول مبعوث کے جس کے نفس بھی چلائیں گے. تو رسول مرشد ہوگا، کعبہ مکرمہ خانقاہ ہوگا، اور وہی لوگ مریدین ہوگی، اور کام تزکیہ کا ہوگا. نتیجہ ہوگا گناہ مشکل نیکی آسان. یہ عمل کا کورس. بس عمران کا دعا تھا، عمران کا دعا تھا. اللہ جو فرمایا اے ابراہیم سے بہت اچھا دعا کیا. ہماری گفتگو کی مثال ہے، تمہارے بعد تمہارے من نے مجھے قبول. میں گفتگو کے متعلق
استا خبر مستا بخلق منظور ہے تمہارے بعد تمہاری من ہے میرا مجھے قبول ہے. اللہ فرمایا بہت اچھا دعا کیا, بس میں تمہاری دعا میں نے قبول کر لیا. لیکن کچھ دیر کے بعد 3,000 سال بعد تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, کعبہ مکرمہ میں آیا. ابراہیم صاحب کا دعا تھا اور یہی دو کام چلاتے تھے, یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ زبانی قرآن حدیث اور بھی چلاتے تھے. یہ ہوا مدرسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہوا, کعبہ مکرمہ مدرسہ ہوا, صحابہ ان کے شاگرد ہوئی, رسول کے شاگرد ہوئی, اور کام تعلیم تعلق کا شروع ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ قراء حفاظ مفسرین محدثین بن گیا. یہ مدرسے کا برکت تھا. منظور ابراہیم علیہ السلام کرایا تھا اور چلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 جگہ رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں رسول کو فرمایا ہے اس 2 مقاصد کے لیے. لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم امام والوں پر موجود احسان کی عطا فرمایا ہے. کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا. کس وجہ سے رسول ہماری بہت بڑی نعمت ہے. یتلو علیہم آیاتی, قرآن پاک زبان بھی پڑھائیں گے, یعلم الکتاب معنی بھی سمجھائیں گے, حکمت حدیث بارہ بھی چلائیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہوا, کعبہ مکرمہ مدرسہ ہوا, اور قرآن پر زبانی قرآن احادیث بارہ سمجھانا یہ مدرسے کا کام ہوا, اور صحابہ شاگرد ہوئی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ قراء حفاظ مفسرین محدثین بن گیا. مدرسے کا پابند تھا, جل ختم ہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نبی بھی چلا 4 جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا. سورۃ بقرہ میں 2 جگہ, سورۃ آل عمران میں 3, سورۃ جمعہ میں آخر میں. اللہ کے رسول کے بعثت کے مقاصد میں یہ 2 مقاصد فرمایا ہے. کہ قرآن زبانی معنی حدیث بھی چلاتی تھی, یزکیہم امت تزکیہ نبی. جب رسول یزکیہم چلایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہوا, مرشد ہوا, کعبہ مکرمہ خانقاہ ہوا, اور صحابہ ان کے مریدین ہوئے, اور کام تزکیہ نفس کا ہوا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ 2 نتیجے نکلا. گناہ مشکل نہیں آسان. تیرے گناہ آسان. زندہ بچوں کو دفناتے تھے, شرک کرتے تھے. صحابہ ایمان لانے سے پہلے شرک نہیں کرتے تھے, زندہ بچوں کو نہیں دفناتے تھے. حیوان سے بدتر ہوئی تھی. حیوان اپنے بچوں پر ظلم نہیں کر سکتے, اپنے بچوں پر ظلم کرتے, زندہ زمین دفناتے. لیکن جب رسول تزکیہ نفس کرایا, ہمارا ختم و مطمئنہ بن گیا, پھر گناہ مشکل لکھے آسان, صحابی بن گیا. دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ بن گیا. صحابہ علم کے بعد صحابہ نہیں بنا, تزکیہ کے پاور سے صحابہ بنا. کفر سے آئے تھے, شرک سے آئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا چاہتا ہوں. رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, ایمان لایا. ہاتھ میں تھے, سکنٹوں کا بات ہے, منٹوں کے بعد میں ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے میں تیسرا دن انبیاء سے کے بعد اس کا مقام ہوا, اور جنت کا اس میں آنا شروع ہوا. یہ تزکیہ کا پاور تھا, علم کا وجہ نہیں تھا. سکنٹوں میں کیا نہیں ہوتا تھا, ہاتھ میں تھے, علم کے وقت درکار تھے. سکنٹوں میں تزکیہ نفس ہوا, صحابی بن گیا. اور سارا ختم ہوتا ہے نا, صحابہ بن گیا. اس 2 کورس کے برکت سے, علم کے کورس کے برکت سے صحابہ علماً کامیاب ہوا. اور تزکیہ نفس کے کرانے سے, تزکیہ نفس کے کرنے سے رسول تزکیہ نفس کرایا تو صحابہ عملاً کامیاب ہوا. علماً مدرسے سے, عملاً خانقاہ سے, تزکیہ نفس کرانے سے علماً عمل کا صحابہ بن گیا. ہم بھی اللہ جل جلالہ کے بندے ہیں. قیامت تک اور نبی نہیں آ سکتا ہے, نہ اور نبی آ سکتا ہے, نہ اور قرآن ہو سکتا ہے, نہ اور امت آ سکتا ہے, نہ اور کورس ہو سکتا ہے. کورس بھی ہے جو رسول لایا تھا, علم کا کورس, عمل کا کورس ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم منظور کرایا تھا, اور رسول چلایا. عجیب بات ہے, رسول نے خود فرمایا ہے انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنی ابو ابراہیم صاحب کا دعا ہوں. وہ دعا جو کعبہ مکرمہ کی بنیاد بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کعبہ مکرمہ ایسا رسول مبعوث فرما دے, علم ظاہری بھی چلائیں گے اور تزکیہ بھی کرائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام منظور کرنے آیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور رسول نے چلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا دعا تھا, خود اسے فرمایا. تو اس 2 کور کے برکت سے
صحابہ علم نہ مانا گیا ہمارے لیے یہ کورس اور کورس نہیں ہو سکتا نہ اور نبی آ سکتے خاتم النبیین آئے رسول اللہ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے لیکن کورس جو صلاح تھا قریقل کے لیے امت کا رہنمائی ہوتا ہے امت کا تربیت ہوتا ہے علم مدرسے کے ذریعے سے عملاً خانقاہ کے ذریعے سے تو یہ جو کورس رسول اللہ آیا تھا ایک کورس علم کا کورس رسول اللہ چلایا تھا اپنی زندگی میں 23 سال رسول کی امت کا رسول کی نبوت کا دور تھا زندگی تھا خود چلاتی تھی لیکن جب رسول دنیا سے پردہ فرمایا یہ علم کا کورس مدارس والے نے سنبھال کیا پر آپ اگر زبان کہاں سے سیکھنا ہوتا ہے معنی کہاں سے سمجھنا ہوتا ہے آدھر کا کہاں سے سیکھنا ہوتا ہے مدارس والے نے سنبھال کیا اسکول کالج یونیورسٹی سے کورس ہوتا ہے علم کا نہ علم اسکول کا اور پڑھائی ہے اور کورس ہے مدرسے کا اور سبق ہے اسکول کا پہلا سبق کیا ہے بچوں پڑھو اے ایپل یہ بار سیکنڈ بلی ڈیٹا کوتا پہلا سبق بلی کوتا ہے یہ قرآن بلی کوتا مدرسے کا پہلا سبق کیا ہے بچوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے الرحمن ساری مخلوق پر عمل کرنے والا ہے ہمیں آنکھ دی ہے کان دی ہے زبان دی ہے سب کچھ دی ہے ہم نے بل جمع کیے ہم اس کے قابل نہ اپنی راہ سے سب کچھ دیا الرحمن دنیا میں سارا مخلوق کافر بھی رنگ کی کافر کو بھی آنکھ کان زبان وغیرہ دی ہے کتب بھی رنگ کی ہے کتب بھی آنکھ کان دی ہے الرحیم آخرت میں صرف مسلمانوں پر رنگ کرنا کافر کو بھی رنگ تو مدرسے کا پہلا سبق اللہ الرحمن الرحیم شروع کراتا ہے اور اسکول کالج یونیورسٹی والا وہ تو اصلی تعلیم ہے دنیا کے دندے کے لیے ہوتا ہے 5 پیسے کے لیے ہوتا ہے وہاں وہ بلی اور کتن شروع کراتا ہے تو ہر وقت سیکھنا یہاں سے ہوتا ہے یا وہاں سے ہوتا ہے یہ کورس جب صلی اللہ تو مدارس والا نے سنبھال کیا ہے اور عمل کا کورس تزکیہ نفس کا کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھا اور اپنے زمانے میں خود چلاتے تھے صحابہ کا تزکیہ نفس کراتا تھا خانقاہ والوں نے سنبھال کیا شرعی پیروں نے سنبھال کی ہے شرعی پیر سے کوئی عادت ہے اس کی ترتیب مطابق مختصر ذکر کرنے سے نفس ہمارا ختم ہوتا ہے نفس منع ہوتا ہے گناہ کا انجن نکل جاتی ہے نیکیوں کی انجن آتی ہے یہ تزکیہ نفس کا کورس یہ خانقاہ والے سے منظوری ابراہیم علیہ السلام کرایا ہے اور رسول سے چلایا ہے اور مدارس والا اور خانقاہ والوں نے سنبھال کی ہے تزکیہ نفس کا کورس خانقاہ لیکن رسول دونوں کورس لائے تھے علم کا کورس بھی عمل کا کورس تزکیہ نفس کا کورس بھی لائے تھے لیکن قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ تزکیہ نفس کے بارے میں زیادہ تاکید فرمایا علم میں اتنا زیادہ تاکید نہیں فرمایا ہے جیسا تزکیہ کے بارے میں زیادہ تاکید فرمایا ہے قرآن پاک کا فیصلہ ہے قد افلح من زکا جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب اللہ تعالیٰ کا میری کا فیصلہ فرمایا قرآن پاک کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف بات نہیں چھوڑا ہماری دلوں کی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ قسم بھی لیا اللہ تعالیٰ میں قسم سے بتاتا ہوں جس نے نفس کا تزکیہ کامیاب ہے قسم سے بتاتا ہوں پھر ایک قسم سے اکتفا نہیں کیا 5 سے نہیں کیا 10 سے نہیں کیا 11 قسم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس نے نفس کا تزکیہ 11 قسم سے قسم ہو کامیاب عجیب بات ہے بسم اللہ والشمس سورج سے قسم والضحى تار سے قسم والقمر اذا تلا چاند سے قسم والنهار اذا جلا دن سے قسم واللیل اذا یغشا رات سے قسم 5 قسم علماء موجود وہ قسم یہ ہے والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس 10 قسم وما سواها 11 قسم آ گیا کس بات پر 2 باتوں پر قسم ہے قد افلح من زکا جن نے نفس کا تزکیہ کیا 11 قسم سے قسم و کامیاب اس سے بڑھ کر کیا کہتے چاہیے 11 قسم سے اللہ تعالیٰ تذکیر فرمایا ہے کہ جس نفس کا تزکیہ کامیاب ہے 11 قسم سے قسم دوسرا بہت خطرناک بات ہے وقد خاب من دسا جس نے نفس کو گندا کیا وہ ناکام 11 قسم سے قسم اس کو خیر نہیں ہوگا اسے بڑھ کر کیا کہتے پھر اللہ جل جلالہ تزکیہ نفس کا نتیجہ بھی فرمایا ہے
سکرات کے وقت جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخری گھڑی ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے ایمان سلب ہو جائے گا یا بچ جائے گا، میرا قبر جنت کا باغ بن جائے گا، جنت کے کٹے سے کوئی کٹا ہوگا، میری جنت کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا، انسان پریشان ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نفس مطمئنہ والا کا نام لے کر کے 5 خوشی بری اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ سکرات کے وقت، روح نکلنے کے وقت، آخری زندگی کا آخری گھڑی ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جس نے کوشش کیا تزکیہ نفس کا، ہمارا ختم ہوا، نفس مطمئنہ بن گیا۔ اے نفس مطمئنہ جس نے کوشش کیا تزکیہ نفس کا، کسی شرعی پیر سے بیعت کی، اس کے ترتیب مطابق مختصر ذکر کرتی تھی، اس بیعت اور ذکر کے برکت سے نفس ہمارا ختم ہوگا، نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اے نفس مطمئنہ، ابھی 5 خوشخبریں سنے، ارجعی الی ربک، اپنی رب کی طرف واپس آسمانوں میں جہاں جلتن لوگوں کا ارواح جمع وہاں آ جائے۔ ایک انعام، دوسرا انعام سنے راضیتاً، اب اللہ تعالیٰ سے راضی۔ تیسرا انعام مرضیہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی۔ معارف وہاں بھی لکھا ہے، اسے ایک تشریح میں اور تفسیر عثمانی نے بھی لکھا ہے، اسی ایک تشریح سے فجر کا آخری آیات ہے، آخری سے بارے میں دیکھ سکتے ہو کہ سکرات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کر کے، نفس مطمئنہ کا نام لے کر کے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس جگہ میرے پاس آ راضیتاً، اب اللہ تعالیٰ سے راضی، مرضیہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی۔ یہ خوشبو تو صحابہ کو سنانا ہوتا تھا، رضی اللہ عنہ، اور صحابہ تم سے راضی تو مجھے سے راضی۔ لیکن اس زمانے کے عامر صاحب کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ مدرسہ سراج الدین کے در اسماعیل خان کے محفل کے شرکاء کو اللہ تعالیٰ سناتا ہے، اے نفس مطمئنہ جس نے کچھ کیا تذکیہ نفس کا، میں تم سے راضی تم مجھے سے راضی۔ اسے برکت کیا چاہتی ہے؟ چوتھا نفس نے فادخلی فی عبادی، نیک لوگوں میں داخل ہو جا۔ آخری انعام سنے، آخری انعام سنے، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اسے برکت کیا چاہتی ہے؟ جنت کا خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا دیا، اپنی رضامندی کا اعلان کرا دیا، جیسا صحابہ کو یہ ہوتا تھا، صحابہ کو جنت کا خوشخبری سنانا ہوتا تھا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان کراتے تھے، رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس زمانے کے سکرات کے وقت نفس مطمئنہ کا نام لے کر کے یہ خوشخبری سناتے، اس پر کیا چلے؟ لیکن یہ کورس کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ خانقاہوں سے ہوتا ہے، جیسا علم کا کورس مدارس سے ہوتا ہے، رسول آیا تھا رسول سبا کے، اور تذکیہ نفس کا کورس رسول صلی اللہ آیا تھا، ابراہیم صلی اللہ منظوری کر رہا تھا، رسول صلی اللہ آیا تھا، اور خانقاہ والوں نے سنبھال کے سمجھتا۔ لیکن کس سے بیعت کرنی چاہیے؟ 2 شرط ضروری ہے، شرعی پیر و متبع سنت کے مطابق۔ اگر شرعی پیر نہیں تھا، اسی پیر سے بجائے پیدا نقصان ہونے سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں شرعی پیر ہو، اگر خود انڈیا کے فلموں کو دیکھتا ہے، خود مدرسے میں مطلع ہوتا ہے، خود اسی برائیوں ہوتا ہے، پھر مرید کی طرف بچا سکتا۔ شرعی پیر ہو سنت کے مطابق۔ ایک دوسرا شرط دل کا لگاؤ، دل کا کشش ہو، اتنا سے بیعت کرو، تو اس کا نام ہے مناسبہ، دل کا لگاؤ، دل کا کچھ بھی تھا، شریف بھی تھا، دل کا لگاؤ بھی تھا، اسی سے بیعت کرنی چاہیے، خود بھی، بن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بیویوں کو، سب کو۔ لیکن خواتین کی جانا نہیں چاہیے فون کے ذریعے سے، اور مرد تو جا بھی سکتا ہے، ان سے بھی کر سکتا ہے۔ خواتین کے لیے قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار ہو جاؤ، لیکن فون کے ذریعے سے۔ اور خواتین کا بیعت، خواتین کے بیعت سبھی آیات میں آیا ہے، عبارت النص میں آیا ہے، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص بھی نہیں ہے، عبارت النص سے اللہ تعالیٰ خواتین کا بیعت کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان والا خواتین آپ کے پاس آئی، کیا چاہتی تھی؟ یبایعنک، بیعت چاہتی تھی، فبایعہن، بیعت قبول فرما۔ مولانا اشرف تھانوی نے بھی لکھا ہے، مولانا احمد اللہ نے اسی آیت کے تشریح میں لکھا ہے
حسن کا کتاب ہے التکشف عن مہمات التصوف، زبردست اتنا موٹا کتاب ہے، لینا چاہیے، تو زبردست ہے۔ اسی میں لکھا ہے کہ خواتین کا بیعت اسی حدیث ثابت ہے، تزکیہ نفس کا بیعت، پھر امام والا تھی اذا جاءک المؤمنات، پھر امام والا تھی، ایمان والا بیعت نہیں ہے، پھر امام والا تھی دوبارہ آیا رباعیہ نے کبھی چاہتی تھی، تو خواتین کا بیعت سری آیا ہے، لیکن پھول کے ذریعے سے مولانا قاری مطیع مدنی سے ایک خاتون کا بیعت ہوا، 20 سال تک نہ ملاقات ہوئی، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی خط کتابت تھا۔ 20 سال کے بعد وہ خاتون اللہ کو پیارا ہوتا تھا، سکرات کا وقت تھا، خاتون نے بتایا حضرت آ رہا ہے، حضرت آ رہا ہے، پھر بتایا حضرت آ گیا، پھر بتایا حضرت آپ کیا بتاتے ہو، پھر بتایا حضرت آپ یہ بتا دیں کہ میں کلمہ پڑھوں، ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے سکرا کے وقت۔ تو خواتین کے لیے لیکن فون کے ذریعے سے بیعت کر کے پھر مسجد کو جائے اس کا محبتی کرتے رہے، اور تم جا بھی سکتا ہے جو شریفین تھا جن کا اسی بیعت کرنی چاہیے۔ ہماری دیوبند حضرات کا کیا مقام، مولانا شریف کا کیا مقام، ہزار سے زائد ثانی، مولانا رشید احمد کی کیا مقام، فقی العصر امام اعظم سند کا لقب ہے، مولانا قاسم نظری رضی بانی دیوبند کتنے چمکا والا ہے، تینوں نظرات اتنے علم کے باوجود تینوں کو تزکیہ نفس کا ضرورت ہوتی تھی، تینوں نے حجی امداد اللہ مہاجروں کی تربیت کی ہے، اس کے باوجود جسم عالم نہیں تھا، صرف کافی پڑھا تھا، صرف کافی۔ مولانا امداد اللہ نام نہیں، حجی امداد اللہ نام ہے، لیکن یہ حضرات علم کا دریافت تھے، لیکن اتنا ہے کے باوجود ان حضرات کو تزکیہ نفس کی کا ضرورت رکھتی تھی، جنہوں نے حجی امداد اللہ ہماری تجربہ کی ہے، ہم تو کس بات کا ہو رہی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری اور زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ساتھی سے ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا، مولوی صاحب آپ نے بیعت کی ہے؟ تو مولوی صاحب نے بتایا ابھی تزکیہ نفس کا ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، ابھی میرا اطمینان ہے کہ میرا تزکیہ نفس کا ابھی ضرورت نہیں ہے، میں تزکیہ نفس کا ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات ہے، یوسف علیہ السلام محسوس کرتے تھے، یوسف نے خود فرماتے ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کا صفائی نہیں کرتا ہوں، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس زیادہ مکرے برائیوں سے، یوسف کا مقولہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نقل فرمایا ہے، تیرواں سے بلکہ پھر آیات ہے ما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام اپنے نفس سے مطمئن نہیں تھا، اور فرمایا کہ میں اپنے سے مطمئن نہیں ہوں، نفس زیادہ مکرے برائیوں سے، یوسف علیہ السلام اپنے نفس سے مطمئن نہیں تھا، ہم کس طرح اپنے نفس سے مطمئن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بس ہم اپنے نفس سے کیا ہوا ہے، ہمارے لیے اور زیادہ ضرورت ہے ایسی بری ماحولوں میں، اور ایسے انڈیا کے فلمون ہمارے امنا سامنا میں جان بچے باپ بیٹے خاون بیوی ہر کس نہ کس کے پاس یہ انڈیا کے فلموں اور بڑا ٹچ موبائل ہوتا ہے، کس طرح بچ سکتا ہے؟ جی بات ہے، تو اس وجہ سے تزکیہ نفس نہ ہو، اگر تزکیہ نفس ہوا، نفس ہمارا ختم ہوا، نفس مطمئنہ بن گیا، گناہ کا انجن چلا گیا، نیکیوں کا انجن آ گیا، نیکی کا انجن خود نیکی بناتا ہے، جیسا گناہ کا انجن گناہ بناتا ہے، کوئی اور کی ضرورت نہیں ہوتا ہے، نفس ہمارا خود گناہ کرواتا ہے، نفس مثلا خود نیکی کرواتا ہے، جب نفس مطمئنہ بن گیا خود بخود گناہ سے بچ جائے گا، نیکیوں کا توفیق مل جائے گا۔ ایک ہمارے ساتھی ٹچ موبائل ان کے پاس تھا، لاکھ سے نہیں زیادہ اس کا قیمت تھا، تو میں نے اس کو ساری زندگی میں نہیں بتایا کہ موبائل ختم کر دے، ویسے میں تو وہاں ذکر اذکار کرتے تھے، لیکن اسی کو یاد ذکر کے برکت اتنا اس کو احساس ہوا کہ ایک پتھر نیچے دوسرا پتھر اوپر کر کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ میں نہیں بتایا، ساتھی نے مجھے بتایا، ساتھی نے بتایا اس کو کہ بھائی 1 لاکھ سے زیادہ اس کا قیمت ہے، فروخت کے پیسے اپنی استعمال میں لگا دے، کیوں اس کو ضائع کرتی ہو؟ نا 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 کہ میں اپنے آپ کو اسی ملحوظ وغیرہ سے اپنے کو بچانا چاہتا ہوں، تو اور مسلم کو کس طرح اس میں بچا سکتا ہوں اور اسی میں مبتلا کرا سکتا ہوں۔ ہاں ہماری ایمان تقاضا نہیں کرتا ہے، ٹکڑے کر کے مقصد نہیں ہوتا ہے، جب تزکیہ نہ ہوگا خود بخود انسان کے لیے گناہ مشکل نہیں کیا آسان ہے، یہ خانہ خواہوں سے ہوتا ہے، شیعہ گروہوں سے ہوتا ہے، یہ کون سا
کسی نے ابراہیم علیہ السلام علم عمل کا کورس ابراہیم علیہ السلام مزدوری کرایا تھا کہ اللہ کعبہ کو کرنا ایسا رسول کو فرما دے کہ یا تو علی میں کتاب میں نے بھی چلائے گی وہ یزکی اس کے نبی چلائے گی ابراہیم علیہ السلام مزدوری کرایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں چلایا تھا صحابہ کے حضرات اسی سے بنا دیا مدارس والا نے خانقاہ والوں نے علم کا کورس عمل کا کورس ان دونوں مدرسے والے نے علم کا کورس خانقاہ العمل کا کورس سنبھالا ہے آج تک قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ کورس مدارس خانقاہوں سے عمل علم کو اس کورس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا میں نے آپ کو بتایا تیسرا بات چوتھا بات کیا ہے کہ انسان اللہ جل کے ساتھ تعلق بنانے کا کیا کورس ہوتا ہے یہ چوتھا بات ہے انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے دو کورس کی ضرورت ہے علم اور عمل کا کورس ہے علم مدارس سے ہوتا ہے عمل خانقاہ سے ہوتا ہے ان دو کورس سے انسان عمل بنتا ہے متقی بنتا ہے اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا یہ چوتھا بات ہوا آخری بات پانچواں بات جو صرف علماء اور طلباء سے تعلق رکھتی ہے طلباء سے اساتذہ سے متعلم حضرات سے میں پوچھتا ہوں کہ تم کیوں 10-12 سال مدرسہ پڑھتے ہو متعلم صاحب 10-12 سال طلباء کے لیے خدمت کا انتظام کھانے پینے کا ذریعہ تعمیرات وغیرہ کا ذریعہ اس کے مہیا کرتے ہیں اساتذہ اپنے بچوں کو یہ وہ چھوڑ کر کے مدرسے کی مشکلات کو برداشت کر کے ادھر طلباء کے ذریعے تھے اور فلسفہ پڑھاتے اس کا مقصد کیا ہے طلباء کا مقصد کیا ہے علماء کا مقصد کیا ہے متعلم حضرات کا کیا مقصد ہے یہ صرف علماء طلباء کا بات ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے طلباء اساتذہ اور متعلم حضرات کہ ہم مدرسے سے علم حاصل کر کے جب علم حاصل کیا پھر اسی علم کی برکت سے انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ جل کو رزق کا یہ طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا یہ ترتیب ہے جہنم سے بچنے کا یہ طریقہ ہے یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا یہ شیطان کا ہے اس کا مقصد علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز اور اللہ جل کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ یہ مدرسے سے سیکھ لے اور خانقاہ سے اس کا عمل کا کورس ہو جائے تو اس دو کورس کی برکت سے انسان خود اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا 5 مقاصد میں کامیاب ہو جائے کتنا 5 مقاصد میں مدرسے و خانقاہ کی برکت سے انسان طالب علم 5 مقاصد میں کامیاب ہو جائے اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا علم اور عمل کے کورس کے ذریعے سے مدرسے اور خانقاہ کی برکت سے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا ایک اللہ تعالیٰ اسے راضی وہ اللہ تعالیٰ سے ایک جنت والا بن جائے گا جنت سے بچائے گا نفس شیطان سے بچائے گا چوتھا 5واں بندہ کی بندگی سے نجات مل جائے گا اس دو کورس کے برکت سے طلباء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے جنت والا بن جائیں گے جنت سے بچ جائیں گے نفس شیطان بندہ کی بندگی سے نجات مل جائے طلباء کا مقصد یہ ہے اساتذہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ طلباء علماء بن جائے گا پھر علم کی برکت سے طلباء اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا جنت والا جنت سے بچ جائے گا اور اسی طرح نفس شیطان بندہ کی بندگی سے بچائے گا متعلم کا بھی یہی مقصد ہے کہ طلباء علماء بن جائے گا خود اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا اور خود جنت والا بن جائے گا جنت سے بچ جائے گا نفس شیطان جب بندہ کی بندگی سے نجات مل گا سب کا مقصد ایک مقصد یہ ہے ایک مقصد 2 مقصد طلباء متعلم صاحب اور اساتذہ کا 2 مقصد ہے ایک مقصد یہ ہے کہ خود انسان اللہ تعالیٰ کو جڑے 5 مقاصد میں کامیاب ہو دوسرا مقصد کیا ہے تیسرا مقصد کیا ہے عجیب مقصد ہے کہ اس 2 کورس کے برکت سے میں عالم بن جاؤں گا اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا جب عالم بن گیا علماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کا ورثہ ہے وارث ہے انبیاء سے ابھی نہیں آ سکتا ہے رسول دنیا سے پردہ فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں آ سکتا ہے اور نبی نہیں آ سکتا ہے لیکن علماء اسی کا ورثہ ہے بے شک نبوت کا دروازہ بند ہے وراثت کا دروازہ بند ہے عجیب بات ہے وارث بن سکتا ہے طلباء سارے کے سارے رسول کا وارث بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا نبوت کا دروازہ بند ہے وارث بن سکتا ہے لیکن وارث اور مورث کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے عجیب بات ہے بے شک نبی تو نہیں بن سکتا ہے نبی کا وارث بن سکتا ہے اونچا مقام ہے ایک آدمی تھا ڈیرس ملخا میں
کروڑوں حساب سے اربوں کے حساب سے کا جائیداد تھا، باغات، بنگلے، نہریں، اسی طرح اس کے دکانیں، گاڑیاں، وہ سب کچھ تھا، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، رخصت ہوا، اس کے بچی رہ گیا، اس کے بچی اس کا وارث ہے، تو بچہ بچی اور باپ کی طرح کیا فرق آ گیا؟ 19-20 فرق آ گیا، ساری جائیداد باپ کے پاس جو تھا وہ سارے بچی کے پاس آ گیا، اتنا فرق تھا، مشکلات باپ ابو نے برداشت کیا تھا اور بچی تیار جائیداد آ گیا، وارث آسان والا جائیداد میں آتا ہے۔ تو علماء ورثۃ الانبیاء، مدارس کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے علماء ورثۃ الانبیاء بن گئے، جب ورثۃ الانبیاء بن گیا تو وارث نبی بن گیا، پھر جب وارث نبی بن گیا پھر انبیاء سے کا جو کام تھا وہی کا اس کا حوالہ ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ انبیاء سے کا 5 کام تھا، خود اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، لوگوں کو جڑاتے تھے، خود جنت والا اور انبیاء سے ساتھ تھے اور لوگوں کو جنت والا بناتے، خود جنت سے بچا ہوا تھا، لوگوں کو بچاتے تھے، خود نفس شیطان سے بچا ہوا تھا، لوگوں کو بچاتے، 4 خود بندہ کی بندگی سے نجات، لوگوں کو بچاتے، انبیاء سے کا یہ 5 کام تھا۔ تو جب تمہاری سے نبی بن گیا مدرسہ اور خانقاہ کے ذریعے سے، علماً بھی عملاً بھی، جب خود وارث نبی بن گیا پھر تمہارے بھی یہ کہوں گا، خود اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا اگر لوگوں کو جڑاتے ہو، کون جڑائیں گے؟ خود تم جنت والا ہوگا، لوگوں کو جنت والا بناتے ہو، خود جنت سے بچا ہوا، لوگوں کو جنت سے بچاتا، اور کون یہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جڑا سکتا ہے؟ علماء کا کام ہوتا ہے، طلباء کا کام ہوتا ہے، مدارس سے یہ کورس ہوتا ہے، خانقاہوں سے یہ کورس ہوتا ہے کہ خود انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے اور مدرسے اور خانقاہ کے ذریعے سے لوگوں کو بھی بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑاتے ہیں، لوگوں کو بھی جنت والا بناتے ہیں، خود بھی جنت والا، لوگوں کو بھی جنت والا بناتے، خود بھی جنت سے بچ جاؤ گا مدرسے و خانقاہ کے برکت سے، اور لوگوں کو بھی جنت سے بچاتے ہیں، اور خود بھی نفس شیطان سے بچ جائے گا اس وقت کے برکت سے، لوگوں کو بھی نفس شیطان سے بچاتے ہیں، اور خود اس وقت برکت بندہ کی بندگی سے نجات ملے گا، لوگوں کو بھی بندہ کی بندگی سے نجات دلائے گا، اس کے برکت سے وارث سے نبی ہوا، پھر علماء، طلباء اور متنظر کا سارا یہی مقصد ہے کہ طلباء ورث الانبیاء بن جائے گا، اور انبیاء سے کا جو کام تھا وہی کام اس کا ہوگا، انبیاء سے کا بس یہ 5 کام تھا، خود اللہ تعالیٰ جڑا، لوگوں کو جڑاتے، تو تمہاری یہ کام ہوگا، تو یہ کورس مدرسے اور خانقاہوں کے ذریعے سے یہ مقصد طلباء اور طلباء کے مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد میں شب روز فکر لگا کر کے، جب خود علم کی برکت سے معلومات آ گیا، خانقاہ کی برکت سے عمل آ گیا، بس خود اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا، تو آگے لوگوں کا خیال بھی کرنا چاہیے، ماں باپ کا، بچوں اور اسی طرح برادری کا، قوم کا، محلے والوں کا، یار دوست کا رہنمائی کرانا چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے، خانقاہ سے یہ عمل حاصل ہوتا ہے، خانقاہ میں بھی جانا چاہیے، اور مذہبی مدرسے سے یہ معلومات آتا ہے، تو خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور خود بھی لوگوں کو بھی رہنمائی، خود بھی جنت والا، لوگوں کو بھی جنت والا بنا، یہ علماء طلباء کا زندگی کا مقصد ہے۔ تو اسے عرض آئی کہ مدرسے میں دونوں کورس کرنا چاہیے، علم کا کورس مدرسے سے شب روز 10-12 سال عمر زبانی فرمانی حدیث برکہ، اسی طرح 10-12 سال عالم بنتا ہے، وارث نبی بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، اور خانقاہ کے ذریعے سے عمل والا بن جائے گا، تم کی برکت سے، اور تم خود 5 مقاصد سے کامیاب لوگوں کو بھی بناتے ہو، وہاں سے علماء کا کام آئے، طلباء کا مقصد آئے، تو یہی نیت ہونا چاہیے، طلباء کا بھی، علماء کا بھی، متمم ذرا کا بھی، تو پھر جتنا محنت ہوتا ہے، طلباء کا وقت ہوتا ہے، اساتذہ کا محنت ہوتا ہے، اور اسی طرح مفتی صاحب کا خرچہ ہوتا ہے، مشکلات برداشت کرنا ہوتا ہے، تو سارے کارآمد ہوا، اللہ جہاں قبول ہوگا، کیوں؟ یہ انبیاء کے وارث بننے کے لیے محنت ہوتا ہے، انبیاء کا وارث جب بن گیا پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جڑاتا ہے، خود بھی جڑا ہوگا، لوگوں کو بھی جڑاتا ہے، خود بھی جنت والا ہوگا، لوگوں کو بھی جنت والا بناتے ہیں، خود بھی جنت سے بچا ہوگا، لوگوں کو بھی بچاتے ہیں، خود نفس شیطان سے بچا ہوگا، لوگوں کو بھی بچاتا ہے، خود بھی بندگی سے نجات ملا ہوگا، لوگوں کو بھی بندگی سے نجات دلانا ہوتا ہے، اس وراثت نبی کی برکت سے۔ لیکن یہ مدارس
اور طلباء اور اساتذہ کہ یہی نیت ہوتا ہے بس. اگر یہ نیت نہیں تھا مدرسے میں تنخواہ ہی نہیں ہے. کیا تنخواہ ہے؟ کھانا کا ہے ہی نہیں، دال ہے. ٹھیک ہے، دال بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن لوگ آج کل کیا نخروں میں کیا کھانے میں مبتلا ہے. نہ کباب ملتا ہے، نہ زیادہ تنخواہ ملتا ہے. لوگ 1.5 لاکھ 1 لاکھ 60-70 ہزار تنخواہ ہوتا ہے. اساتذہ کا تھوڑا سا تنخواہ ہوتا ہے. ایک حکومت ایک بادشاہ نے اعلان کیا اگر میرا ہاتھی کسی نے ہنسا دیا پھر میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا. تو لوگوں نے بعض اس کی باجا چلاتے تھے، وہ باجے سے نہیں ہنستا تھا. کسی نے گپ شپ اس کے ہاتھی کے سامنے کرتے تھے، وہ نہیں ہنستے تھے. مولوی صاحب نے بتایا میں اس کو ہنسا سکتا ہوں. تو مولوی صاحب ہاتھی کے کان میں ایک بات کیا تو ہاتھی زبردست ہنسا، زبردست ہنسا. تو بادشاہ نے بتایا انعام آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ بتاؤ کس بات سے تم اس کو ہنسا دیا. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کے کان میں بتایا کہ میرا تنخواہ 2000 روپیہ ہے. 2000 میرا تنخواہ ہے. 2000 سے کیا بنتا ہے سارے مہینے میں؟ تو مدرسے کا تنخواہ 10,000 ہوتا ہے، 8,000 ہوتا ہے. تو مدرسے جب نیت صحیح نہ ہو، وارث نبی بننا مقصد نہ ہو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جڑانے کا مقصد نہ ہو، خود بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا لوگوں کو چاہیے مقصد نہ ہو، پھر اس کے ساری محنت ضائع ہوا. دنیا کا تقاضی بھی زیادہ پورا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح کھانے پینے کا بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، اور مالی مقصد بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، اور نیت بھی خراب ہوتا ہے. تو ساری استاد کا محنت بھی ضائع، مدرسہ کا محنت بھی ضائع، طلبا کا محنت بھی ضائع. پھر خالی دنیا سے چلے جائے گا. نہ صحیح نیت ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. خانقاہ سے میرا تعلق ہوتا ہے کہ میں وارث نبی بن جاؤں. رسول کے پاس دونوں بنتے، یا تو رسول کے پاس تھا، وہ یہ زکیم رسول کے پاس اس کا نام کا پنج بھی تھا. مدرسے و خانقاہ سے دونوں حاصل کیا، بس تمہارے نام وہ وارث نبی. پھر جب تمہارے نام وارث نبی کیا، پھر آگے وارث نبی کا کام چلاتے، پھر تمہارے ہر سیکنڈ قیمتی ہوگا. اللہ کے تمہارے بہت بڑا قدر ہوگا. وارث نبی تو نہیں ہوا، لیکن وارث نبی ہوا، کتنا اونچا مقام ہوتا ہے. اور پھر کیا مقام ہوتا ہے. امام ربانی مجدد ثانی مقتبہ جن میں عجیب بات لکھا ہے کہ آج کل اس زمانے میں علماء کے قلم کا جو سعی ہے، جو دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا، جو سعی دینی مسئلہ لکھنے کے لیے جو سعی استعمال ہوا، یہی سعی روز قیامت میں شہداء کے خون کے ساتھ وزن ہوگا، اور یہی سعی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہوگا. کیونکہ ماحول سارا خراب ہے. تو اس ماحول کی وجہ سے جب انسان پھر بھی دین کا بات کرتا ہے اور دین میں کام چلاتا ہے، دین میں قلم چلاتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے دین کی عبادت کے لیے، دین کی ٹھیکیداری کے لیے، دین کے آگے چلانے کے لیے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جڑنے کے لیے، تو یہی صحیح شہداء کے خون کے ساتھ وزن ہوگا، اور اس کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہوگا. ہمارا مقتبہ سے بھی لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. تو اس وجہ سے اتنا اچھا مقام ہوگا. یہ تھوڑی بات ہے، یہ مدارس اور خانقاہوں سے ہوتا ہے، سینے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی عمل کے طریقے سے فرماوے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں جس مقصد جو منظوری ابراہیم ثانیٰ کرایا تھا کہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے علم کا کورس، عمل کا کورس ابراہیم سے منظوری کرایا تھا، رسول نے چلایا تھا مدارس خانقاہوں سے، اس میں اللہ تعالیٰ کو 100% کامیابی نصیب فرماوی. اور اس کی برکت سے اللہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ترتیب بنا دے، جنت والا بنا دے، جنت سے بچا دے، شیطان سے بچا دے، بندے کی مدد کی جات دلا دے. اور پھر سکرات کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشخبری سنا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشخبری سنا دے. سید بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مطلب بہت بڑا مزار مبارک ہے. اسی میں اسی کا حالات میں لکھا ہے کہ وہ کمرے میں تھی، کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، بچے سے بولے جا کوئی مہمان آیا ہو. وہاں گیا، انہوں نے پرچی دیا، یہ پرچی ابو کو دے دو، یا پرچی ابو کو دے دیا.
جب وہ ابو جب پرچی پڑھا بس اسی وقت اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوا، دنیا سے رخصت ہوا. انہوں نے پرچی پڑھا، پرچی میں لکھا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خط آیا اور انہوں نے پڑھا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کو لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوا لوگ اس کے دفنانے میں مصروف تھا، قبر سے آواز شروع ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آواز قبر سے سننے میں آتے تھے. تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی تھے، تفسیر معارف القرآن مولانا شبیر رحمۃ اللہ اور تفسیر ابن کثیر دونوں نے یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب دنیا سے رخصت ہوا قبر سے لوگ زمانے میں قبر سے آواز شروع ہوا یا ایتھا النفس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشخبری سنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین.